بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی بننا بہت مشکل کام تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کا صرف تھوڑا حصہ نازل فرمایا تھا۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امت کے نبی تھے، اس لیے انہیں خود کو ایک چلتا پھرتا قرآن بنانا تھا، تاکہ لوگ اچھے سے سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کیسے عمل کرنا ہے۔ جب کوئی شخص انہیں دیکھتا تو فوراً قرآن کا مطلب سمجھ لیتا، لیکن شروعاتی دور میں یہ سب کچھ ان کے لیے بہت مشکل تھا، جسمانی اور ذہنی دونوں طور پر۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ سب ان کے لیے کتنا بھاری ہے، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے وحی کا سلسلہ روک دیا گیا تاکہ انہیں کچھ آرام ملے۔ شروع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا شاید اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے ہیں یا دعوت کے کام میں انہیں تنہا چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ بالکل سچ نہیں تھا۔ اس وقت کے برے لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے اور انہیں جھوٹا نبی کہہ کر طعنے دینے لگے۔ یہ سب دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ اور مایوس ہو گئے، لیکن ان کو تسلی دینے اور ذہنی طور پر مضبوط کرنے کے لیے تقریباً 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ دوحہ نازل فرمائی۔ اس سورہ میں دن اور رات کا ذکر ہے جو امید اور تسلی کا پیغام ہے۔ یہ دنیا اور ہماری زندگی ایک آزمائش ہے۔ ہماری زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ایسا وقت نہیں ہوتا جب ہم پریشانی، غم، فکر اور بے چینی سے خالی ہوں۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو ان کو ہم سے کہیں زیادہ بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے غم اور فکریں ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پہلے بڑے روحانی امتحان کے وقت ایک سورہ نازل فرمائی جو ان کے دل کو تسلی اور سکون دے گئی۔ یہ وہی سورہ ہے جسے ہم سورہ دوحہ کہتے ہیں۔ شروعاتی دور میں جب وحی نازل ہوئی، تھوڑی دیر کے لیے وحی رک گئی۔ قرآن پہلے لگاتار آ رہا تھا، پھر اچانک رک گیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، سوچا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ کیا اللہ مجھے پسند نہیں کرتا؟ یہی وہ احساس ہے جو آج ہم اینگزائٹی یا ڈپریشن کے طور پر محسوس کرتے ہیں۔ خود اعتمادی میں کمی اور اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کا جذبہ۔ یہ احساس دنیا کے سب سے عظیم انسان پر بھی آیا۔ ہفتے اور مہینے تک کوئی وحی نہیں آیا۔ ابو لہب کی بیوی نے مذاق میں کہا، دیکھو تمہارے پاس تو وحی بھی نہیں آ رہی، لگتا ہے تمہارا رب تمہیں چھوڑ گیا۔ یہ جملے سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسردہ اور غمگین ہو گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ دوحہ نازل فرمائی جو دل کو تسلی اور امید دیتی ہے۔ سورہ کو ہم 4 حصوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے 2 آیات اللہ کی قسمیں ہیں جو امید اور پازیٹیو انرجی دیتی ہیں۔ اگلی 3 آیات انسان کے اندر کے وسوسوں اور منفی خیالات کو رد کرتی ہیں، اور آخری 3 آیات عمل کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ اس احساس کو رد کرتا ہے کہ تم اللہ کے نزدیک بے وقت ہو۔ یہ منفی سوچ روحانی ڈپریشن یا خیال کہ میری کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو رد کیا اور پازیٹیو انرجی اور خوشخبری عطا کی۔ دوسرے حصے میں اللہ انسان کے احساس کو رد کرتا ہے کہ میں معاشرے میں کسی کام کا نہیں، میں بدقسمت ہوں، میری تقدیر میرے خلاف ہے۔ اللہ اس سوچ کو جھوٹا قرار دیتا ہے اور انسان کو پازیٹیو سوچ عطا کرتا ہے کہ دنیا میں بھی تمہاری اہمیت ہے اور تم پر اللہ کی نعمتیں ہیں۔ آخری 3 آیات اللہ ہمیں عملی زندگی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اپنی توانائی کو نیک اور فائدہ مند کاموں میں لگاؤ۔ اپنی مایوسی اور منفی سوچ کو ضائع مت کرو، اس کو کسی فائدہ مند اور لوگوں کے لیے بھلائی کے کام میں استعمال کرو۔ یتیم پر سختی نہ کرو، مانگنے والے کو جھڑکو نہیں۔ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو۔ کسی کو خوشی دو، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، غریب کو کھانا کھلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے یا کسی مسکین کو کھانا کھلاتا ہے تو یہ صدقہ ہے اور اللہ اس میں برکت عطا کرتا ہے۔ اس طرح ہماری زندگی خود ہمارے لیے فائدہ مند بن جاتی ہے۔ اگر دل سخت ہو یا زندگی بے مقصد لگے تو اپنی توانائی کو پازیٹیو کاموں میں لگاؤ۔ سورہ دوحہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر مشکل کے بعد سکون آتا ہے، ہر اداسی کے بعد روشنی آتی ہے، اور ہر غم کے بعد اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہم سے محبت کرتا ہے اور ہماری ہمت کو بڑھاتا ہے۔ آخر میں دعا ہے، یا اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت اور گائیڈنس میں رکھو، ہماری اداسی اور منفی سوچ کو دور فرما، ہمیں ایمان اور صبر کی توفیق عطا فرما،
ہمیں دوسروں کی مدد اور نیک کاموں میں لگاؤ۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو دوسروں کو خوشی دیتے ہیں اور دین کے راستے پر قائم رہتے ہیں۔ آمین۔